وبين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. دین اسلام معتدل دین ہے. وجعلناکم امتا وسطا، تم معتدل امت ہو، اور اس کی جو احکام شریعت دین ہے وہ بھی معتدل ہے. تو دین اسلام بین الغلو والتقصیر ہے. کیا معنی؟ دین اسلام افراط و تفرید کے درمیان ہے. ایک تو افراط ہے اور ایک تفرید ہے. اس میں کوئی افراط نہیں، کوئی تفرید نہیں، کوئی افراتفری نہیں ہے. اس دین میں مکمل امن کا دین ہے اور مکمل معتدل دین ہے. اس کا ہر حکم، ہر مسئلہ اعتدال پر مبنی ہے. ہر مسئلے میں، ہر حکم میں، چاہے وہ اخلاقیات ہو، سیاسیات ہو، اور کیا ہو، مثلا عقائد ہو، احکام ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو، ہر چیز میں اعتدال کا حکم اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ علیہ السلام نے دیا ہے. کسی بھی حکم میں تفرید نہیں، افراط نہیں. تو اگر کوئی افراط تفرید کرے گا نا تو کیا ہوگا، وہ اچھا آدمی نہیں سمجھا جائے گا، معتدل نہیں سمجھا جائے گا. اس امت کا جو اصل خاصہ ہے نا، علامت کبریٰ ہے، وہ اعتدال ہی ہے. اگر کوئی اعتدال سے ہٹے گا تو آدمی سیدھا نہیں سمجھا جائے گا، کھج سمجھا جائے گا. والتقصیر وبین التشبیہ والتعطیل، اور اس دین میں تشبیہ و تعدیل کے درمیان کا راستہ ہے. اس میں تشبیہ بھی نہیں، نعوذ باللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کے ساتھ یا جن کے ساتھ یا حیوان کے ساتھ یا کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے. ایسا بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. کسی بھی چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ مشابہ نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی طرح نہیں ہے. والتعطیل، یا کیا کرے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو معطل سمجھے، بیکار سمجھے، ایسا بالکل نہیں ہے. جیسے کہ فلاسفہ کہتے تھے کہ عقول عشرہ ہے، پھر عقول عشرہ میں سے عقل عشری سارا نظام چلا رہی ہے، تو یہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ تمام صفات کے ساتھ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، خالق و مالک ہے، رازق ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے، ولی ہے. وہ کیا ہے، ہر چیز میں زبردست ہے. وہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے، کسی سے کمزور نہیں، کسی سے نیچے نہیں، اور کسی سے دبتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، معطل نہیں، جیسے بعض فرقوں کا کیا ہے خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ مشابہت سے بھی پاک ہے اور بیکار ہونے سے بھی پاک ہے. اللہ تعالیٰ پر کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا. وبین الجبر والقدر، اس طرح سے ہمارا عقیدہ جبر و قدر کے درمیان ہے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ انسان مجبوری میں ہے، پتھر کی طرح، جماعت کی طرح، اور نہ یہ کہتے کہ مکمل طور پر مختار کل، یا یہ کہے کہ وہ کیا ہے، اپنے افعال کو پیدا کرنے والا ہے. ایسا ہرگز نہیں. ہاں، ہم درمیان کا عقیدہ اختیار کرتے کہ انسان جزئی طور پر اللہ تعالیٰ نے مختار بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اس کے اندر قوت کسبیہ موجود ہے، اکتساب، اختراع، اجتراح کر سکتا ہے. وبین الامن والیاس، اس طرح سے اسلام کا جو مذہب دین ہے یہ امن اور ایاس کے درمیان ہے، بے خوفی اور نا امیدی کے درمیان ہے. امن میں بھی ہم نہیں رہتے کہ بالکل اللہ سے نڈر ہو جائے، بے خوف ہو جائے. والیاس، اور ایسے بھی نہیں رہتے کہ اللہ سے بالکل نا امید ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہونا یا بے خوف ہونا یہ سب کیا ہے، کفر کی بات ہے، اور اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. ایسا تو وہ آدمی کرے گا جو کیا ہو، اللہ کا احترام نہ رکھ سکے، اللہ تعالیٰ کو مان نہ لے. تو ایسا آدمی کیا کرے گا، بے خوف رہے گا یا نا امید رہے گا. مسلمان ہمیشہ بین الخوف والرجاء رہتا ہے، امید بھی رکھتے ہیں اللہ سے اور ڈرتا بھی ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے نا، اس میں اعتدال ہے. غلو، تقصیر، افراط، تفرید، زیادتی کرنا، کمی کرنا اپنی طرف سے بالکل نہیں کرتے، کسی بھی چیز میں، عقائد سے لے کر معاملات تک. اسی طرح سے تشبیہ تعطیلی بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کو کیا مانتے ہیں ہم، بے مثال مانتے ہیں، بے نظیر مانتے ہیں. صفات میں بھی بے مثال اللہ ثانی ہے، ذات میں بھی. اور اسی طرح سے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق مالک ہے، اس نے انسان کو قوت دیا ہے، مجبور بھی نہیں، اور اس طرح سے قادر بھی نہیں کہ اپنے افعال پیدا کرے. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان کے لیے اللہ سے نڈر نہیں رہنا چاہیے اور نہ امید رہنا چاہے. نڈر رہنا بھی غلط ہے، نا امید رہنا بھی غلط ہے، کیونکہ نا امید
نا امید رہنا نا امیدی، یاس قنت، یہ کس کی علامت ہے، کس کی عادت ہے؟ کافروں کی عادت ہے۔